بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مینا اٹھ جا، مینا جلدی کر، تیری حویلی جانے کا وقت بھی ہونے والا ہے۔ امی مجھے آوازیں دیتے ہوئے بولی۔ ان کی آوازیں سن کر میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے وقت دیکھا تو 12 بجنے والے تھے۔ آج مجھے کچھ زیادہ ہی نیند آ گئی تھی کیونکہ تھکاوٹ بہت تھی۔ دراصل کل رات حویلی میں مہمان آئے ہوئے تھے، اس لیے وہاں صفائی میں اور دیگر کاموں میں دیر ہو گئی۔ میں کل دیر سے گھر واپس آئی تھی، اس لیے تھکاوٹ سے آج جلدی آنکھیں نہیں کھلی۔ میں جلدی سے اٹھی اور جلدی سے میں نے ناشتہ کیا اور کپڑے تبدیل کیے۔ الماری میں میرے چند ہی کپڑے تھے۔ میرا تعلق ایک ایسے طبقے سے تھا جہاں صرف روٹی ہی پوری ہو سکتی تھی۔ کپڑوں اور دیگر خواہشات کے پورا ہونے کے لیے ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں تھے۔ فالتو پیسے بالکل نہ ہوتے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ابو کی وفات تو بہت سال پہلے ہی ہو گئی تھی۔ میری پیدائش کے 2 سال بعد مجھے باپ کا پیار نصیب ہی نہ ہوا۔ گاؤں میں ایک بڑی حویلی تھی، یہ حویلی چودھریوں کی تھی۔ میری امی وہاں کئی سال تک ملازمہ کے طور پر صفائی ستھرائی کرتی رہیں، لیکن کچھ عرصے سے ان کی طبیعت میں بگاڑ آ گیا تھا، جس وجہ سے ان سے گھر کا کام ٹھیک سے نہ ہوتا۔ وہ اتنی بڑی حویلی کے کام سر انجام دیتی، پیسے کمانے اور پیٹ بھرنے کے لیے اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا، اس لیے امی نے مجھے اپنی جگہ حویلی بھیج دیا۔ میں روز حویلی خوشی سے جایا کرتی، مجھے روزانہ تنخواہ ملا کرتی۔ حویلی کے لوگ بہت امیر تھے، میرے علاوہ وہاں اور بھی نوکرانیاں تھیں۔ ہمیں روزانہ 500 روپے ملا کرتے تھے، یعنی ایک ماہ کے بنے 15,000۔ بس انہی 15,000 میں اور میری ماں گزارا کیا کرتے تھے۔ کپڑے تو بس عید کے عید ہی بنا کرتے تھے۔ میں یہ سب سوچ کر دکھی ہو گئی اور پھر پرانے سے نیلے رنگ کے کپڑے نکالے، نہا دھو کر تیار ہوئی اور پھر ناشتہ کر کے حویلی کے لیے نکل گئی۔ حویلی یہاں سے تھوڑا دور تھی۔ میں حویلی پہنچی اور وہاں کام کرنا شروع کیا۔ ایسے ہی شام ہو گئی، 5 بج رہے تھے۔ چونکہ گرمیوں کے دن تھے اس لیے کافی روشنی تھی، سورج ابھی تک غروب نہیں ہوا تھا۔ آج مالکن نے سب ملازماؤں کو 1000 روپے تنخواہ دی۔ ہم سب لڑکیاں حیران رہ گئیں کہ شاید مالکن نے غلطی سے اتنے پیسے دے دیے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ تو 500 روپے دیا کرتی ہیں، شاید آج 1000 روپے غلطی سے دے دیے ہیں۔ یہ سن کر وہ مسکرا پڑی اور بولی کہ کل تم سب نے فالتو وقت لگایا تھا، اس لیے آج انعام میں زیادہ پیسے دے دیے ہیں۔ مالکن کی بات سن کر ہم سب بہت خوش ہوئے۔ مالکن بہت اچھی تھی۔ میں نے سوچا آج میں اور امی کھانا بازار سے لے کر آئیں گے۔ کافی عرصہ ہو گیا تھا نان کباب نہیں کھائے تھے۔ بازار کے نان کباب ہمیں بہت پسند تھے۔ آخری بار نہ جانے ہم نے کب کھائے تھے۔ میں گھر کی طرف جا رہی تھی جب راستے میں مجھے ایک خواجہ سرا نظر آیا۔ میں اس وقت نقاب میں تھی، عبایا میں نے نہیں پہنا تھا، مگر نقاب میں ضرور کر لیا کرتی تھی۔ ابھی مجھے حویلی سے نکلے 1 منٹ ہی ہوا تھا، اس خواجہ سرا نے میرے ہاتھ میں پیسے دیکھ لیے تھے، اس لیے وہ کہنے لگا کہ باجی اللہ کے واسطے پیسے دے دو، میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے غریب کی مدد کرو، میں بہت دعائیں دوں گا۔ اس خواجہ سرا کو دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے 2 یا 3 سال بڑا لگ رہا تھا۔ میری عمر 20 سال تھی۔ اس خواجہ سرا نے میک اپ تھوپ کے چہرے کو بھیانک بنا رکھا تھا اور ساڑی پہن کر رکھی تھی۔ مجھے خواجہ سراؤں سے بہت نفرت تھی۔ اس گاؤں میں اکثر خواجہ سرا نظر آ جایا کرتے تھے، لیکن آج زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ کسی خواجہ سرا نے مجھ سے بات کی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تھوڑے سے پیسے دے دو باجی۔ اس کی بات سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ میں نے اس سے جھوٹ کہا کہ میرے پاس تو کوئی پیسے ہی نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر میں تیز چل رہی تھی۔ وہ بھی میرے پیچھے آنے لگا اور بولا کہ جھوٹ نہ بولو باجی، آپ کے ہاتھ میں اتنے پیسے ہیں، تھوڑے سے پیسے دے دو گی تو ایک وقت کی روٹی کھا لوں گا میں، اللہ تمہیں اور دے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں گھبرا گئی تھی اور میں تیز بھاگنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے وہ خواجہ سرا نظر نہیں آیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں گھر آئی تو امی کو خوشی بتایا کہ مالکن نے آج فالتو پیسے دیے ہیں۔ امی بہت خوش ہوئیں اور پوچھنے لگیں کہ تجھے سانس کیوں چڑھا ہوا ہے۔ میں نے انہیں اس خواجہ سرا کے بارے میں سب کچھ بتایا کہ جس طرح وہ میرے پیسے دیکھ کر میرے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ یہ سن کر امی بولیں کہ مینا تو نے بہت غلط کیا، خواجہ سرا کی مدد کیا کرتے ہیں، اگر انہیں خالی ہاتھ لٹاؤ تو وہ بد دعا دیتے ہیں اور ان کی بد دعا لگ بھی جاتی ہے۔ امی کی باتیں سن کر میں تعجب سے انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے لگا تھا کہ یہ سن کر وہ مجھے ڈانٹیں گی، لیکن یہاں تو الٹا ہی ہو گیا تھا۔ خیر، آج ہم نے بازار سے کھانا گھر لا کر کھایا، مجھے بہت مزہ آیا۔ رات کو میں جلدی سو گئی کیونکہ مجھے اگلی صبح جلدی اٹھنا تھا اور وقت پر حویلی جانا تھا۔ اگلے دن جب میں شام کو حویلی سے گھر جا رہی تھی تو مجھے وہی خواجہ سرا ملا۔ وہ مجھے دیکھ چکا تھا، ہو سکتا ہے اس نے مجھے پہچان بھی لیا ہوگا کیونکہ جو کپڑے اور سکارف میں نے آج پہن رکھا تھا وہی کل بھی پہن رکھا تھا۔ آج میرے ہاتھ میں 500 روپے تھے۔ پیسے دیکھ کر وہ خواجہ سرا بڑی آس سے مجھے دیکھتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا کہ باجی پیسے دے دو، میں آپ کو بڑی دعائیں دوں گا۔ یہ سن کر میں خوف سے کانپ گئی اور میں نے اس کی طرف سے نگاہیں ہٹا کر بھاگنا شروع کر دیا۔ میں کسی صورت اسے پیسے نہیں دے سکتی تھی
کیونکہ اگر اسے پیسے دے دیتی تو میرے پاس کم پڑ جاتے اور فالتو کھانے کے لیے کچھ نہ بچتا، جیسا کہ میں روزانہ ایک بسکٹ کا پیکٹ لے لیا کرتی تھی۔ خیر میں بھاگ کر گھر پہنچ گئی۔ آج میں نے امی کو اس خواجہ سراغ کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ خواجہ سراغ کبھی میرا پیچھا نہیں کرے گا، کیونکہ میں اسے 2 مرتبہ پیسے دینے سے انکار کر چکی تھی۔ مگر میری یہ سوچ صرف سوچ ہی ثابت ہوئی تھی، کیونکہ اگلے دن وہ خواجہ سراغ میرے پاس دوبارہ پیسے مانگنے آیا۔ میں نے قسم کھا لی تھی کہ اسے پیسے نہیں دوں گی، کیونکہ جن کو مانگنے کی عادت ہوتی ہے وہ روزانہ مانگنے آ جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کچھ ماہ پہلے ایک عورت کو جو مانگتی تھی اسے 10 روپے دے دیے تھے، اور پھر وہ عورت روز 10 روپے مانگنے آ جایا کرتی تھی۔ یہ خواجہ سراغ مجھ سے 100 روپے مانگتا تھا، اس لیے اگر میں اسے 100 روپے دے دیتی تو یہ روزانہ 100 روپے ہی مانگتا، جس وجہ سے مجھے 3000 روپے کا نقصان ہو جاتا۔ اس لیے میں نے اس خواجہ سراغ کو کوئی پیسے نہ دیے اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ آج 15 دن ہو گئے تھے وہ خواجہ سراغ میرے راستے میں آ جایا کرتا اور مجھ سے پیسے مانگتا تھا۔ آج میں نے غصے میں آ کر اسے کہہ ہی دیا، اگر تم نارمل انسان ہوتے تو میں تمہیں پیسے دے دیتی، لیکن تم ایک ناپاک انسان ہو، اس لیے میں تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گی۔ میری باتوں نے اسے تکلیف دی تھی، اس لیے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ وہ روتے ہوئے بولا کہ باجی اللہ کرے کہ تمہارے گھر بھی خواجہ سراغ پیدا ہو، تمہاری اولاد خواجہ سراغ ہو، تاکہ تمہیں تمہارے جیسے انسانوں کا بھی خیال آئے جن کو اللہ نہیں بنایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ روتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ جو خواجہ سراغ کی بددعا پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ اس واقعے کو کافی دن گزر گئے، لیکن وہ خواجہ سراغ نہ آیا۔ میں بہت سکون میں تھی۔ آج اتوار تھا، اسی لیے میں حویلی سے گھر جلدی واپس آ گئی تھی۔ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو باہر اس خواجہ سراغ کو کھڑا پایا۔ میں نے اسے کہا کہ تم میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے۔ میں غصہ کرنے لگی۔ وہ مجھ سے روٹی مانگ رہا تھا، لیکن اسے جھڑک کر میں نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ جب میں کمرے میں آئی تو امی پوچھنے لگیں کہ دروازے پر کون آیا تھا۔ یہ سن کر میں نے انہیں خواجہ سراغ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ وہ پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گیا تھا۔ امی سب کچھ سن کر مجھے ڈانٹنے لگی کہ تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے، اگر کوئی خواجہ سراغ تم سے کچھ مانگے تو دے دیا کرو اور اس کی دعائیں لیا کرو، کیونکہ اگر اس نے کبھی تمہیں بد دعا دے دی تو تم ساری عمر پچھتاؤ گی۔ امی کی بات میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالے جا رہی تھی۔ ویسے بھی مجھے کسی خواجہ سراغ کی دعا پر یقین تھا اور نہ ہی بد دعا پر۔ امی پتہ نہیں کیوں یقین کر لیا کرتی تھی۔ اگلے دن پیر تھا۔ پیر کے دن حویلی سے چھٹی مل گئی تھی، کیونکہ سب حویلی والے شادی پر جا رہے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ دوپہر کو دروازے پر دستک ہوئی تو باہر اسی خواجہ سراغ کو کھڑے پایا۔ میں دروازہ بند کر کے امی کے کمرے میں آئی اور ان سے کہا کہ باہر وہی خواجہ سراغ آیا ہے، اس کو آپ ہی پیسے دے دیں۔ یہ سن کر امی پرس لے کر گیٹ پر چلے گئیں، جبکہ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور پاپ کارن کھانے لگی۔ ساتھ ساتھ میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ امی تھوڑی دیر بعد کمرے میں آئی تو ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے ٹی وی بند کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے امی آپ کو؟ کہنے لگیں کہ ایک وعدہ کر مجھ سے مینا۔ میں نے کہا کہ کیسا وعدہ؟ وہ کہنے لگیں کہ تو اس خواجہ سراغ سے کبھی بات نہیں کرے گی اور نہ ہی کبھی اسے پیسے دے گی۔ اگر وہ تجھے کبھی رستے میں ملے تو اپنا راستہ بدل لینا۔ امی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ کہاں وہ پہلے خواجہ سراغوں کے حق میں بولا کرتی تھی اور اب ایسی ہو گئی تھی؟ انہوں نے زبردستی مجھ سے وعدہ لے لیا؟ اور پھر اچانک کہنے لگیں کہ مینا، جو کالے رنگ کا صندوق ہے اس میں نے جو خط لکھ رکھا ہے اسے تو میرے مرنے کے بعد کھولنا اور اس خط کو پڑھنا، پھر تجھے ساری حقیقت پتہ چل جائے گی۔ امی پھر مجھ سے ایک اور وعدہ لینے لگی تھی کہ تو کبھی میری زندگی میں اس صندوق کو ہاتھ نہیں لگائے گی اور نہ اس خط کو پڑھے گی۔ امی کے اصرار پر میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا۔ ویسے بھی مجھے زیادہ تجسس پسند نہیں تھا اور میں اپنے وعدے کی بڑی پکی تھی۔ زندگی میں سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی بہت جلد کچھ ایسا ہونے والا تھا جس کے بارے میں نے سوچا تک نہیں تھا۔ کچھ ماہ بعد میری خالہ کے بیٹے کا رشتہ میرے لیے آ گیا۔ سارے مجھے پسند کیا کرتا تھا اور میں بھی اسے پسند کیا کرتی تھی۔ سارم اور اس کے گھر والے یعنی خالہ امیر تھی، انہوں نے امی کی بھی ہمیشہ مدد کی تھی۔ خالہ جلد از جلد شادی چاہتی تھی۔ یوں 1 ماہ کے اندر میری شادی ہو گئی۔ میرے بعد امی اکیلی ہو گئی تھی، لیکن وہ ہم سب کے کہنے کے باوجود ہمارے ساتھ نہیں آئی۔ ان کی ایک دوست امی کے ساتھ رہا کرتی تھی اور وہ دونوں ایک ساتھ خوشی خوشی ساتھ میں رہ رہی تھی۔ امی کو سارم ہر ماہ کافی پیسے دے دیا کرتے تھے جن سے ان کا گزارا ہو جایا کرتا تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے میری خالہ خالو کو پوتے کی چاہ ہونے لگی تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے پوتے کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ میری اور سارم کی شادی کو 6 ماہ ہو گئے تھے، پر ابھی تک اولاد کی کوئی خوشی خبر نہیں آئی تھی۔ میں تو بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ یوں ہی 1 سال بیت گیا۔ گھر والے بھی پریشان رہنے لگے تھے۔ میری نندوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ حاملہ تھی، لیکن میں نہ ہوئی۔ سارم خالہ خالو کو اکلوتا بیٹا تھا۔ ہماری شادی کے 2 سال بعد بھی میں حاملہ نہ ہو سکی۔ میں تو ڈپریشن میں چلی گئی۔ سارم نے مجھے بہت ڈاکٹرز کو دکھایا۔ سب ڈاکٹرز مجھے صحت مند قرار دیتے تھے، لیکن پھر نہ جانے میں ماں کیوں نہیں بن پا رہی تھی۔ بڑی مشکلات سے 3 سال بعد میں حاملہ ہوئی تو گھر میں جیسے بہار آ گئی۔ میں بہت خوش تھی۔
کیونکہ مجھے لگتا تھا اگر میں اب جلد حاملہ نہ ہوتی تو گھر والے سارم کی شادی کروا دیتے۔ مجھے حاملہ ہوئے 9واں مہینہ شروع ہو چکا تھا، گھر والے عمرہ پر گئے ہوئے تھے، کچھ دن بعد ان کی واپسی تھی، گھر میں صرف میں اور سارم تھے۔ ایک رات مجھے لیور پین شروع ہوا، سارے مجھے اسپتال لے گئے، ابھی کسی کو انہوں نے اس بات کی خبر نہیں دی تھی کہ ہم اسپتال گئے ہیں۔ میرے کیس میں پیچیدگیاں آئیں تو آپریشن کرنا پڑا، خیر میں بے ہوش تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ میں 1 دن بعد ہوش میں آئی ہوں۔ میرے پاس سارم بیٹھے ہوئے تھے، وہ بہت پریشان تھے، انہیں ایسی حالت میں دیکھ کر میں ڈر گئی، بولی کہ ہمارا بچہ کیسا ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ ہماری بیٹی ثانیہ بالکل ٹھیک ہے۔ ان کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی، مجھے بیٹی ہوئی تھی اور میں اس کا نام ثانیہ ہی رکھنا چاہتی تھی۔ آج مجھے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، ہم لوگ گھر آ گئے تھے، گھر والوں کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ بچہ ہو گیا ہے۔ میری امی بھی عمرے پر گئی تھی، وہ سب لوگ بہت جلد واپس آ رہے تھے۔ سارم کہنے لگا کہ جاؤ مینا 2 کپ چائے اور بسکٹ وغیرہ لے آؤ، کوئی خاص مہمان آ رہا ہے۔ سارم کی بات سن کر میں کچن میں چلی گئی اور چائے بنائے، بسکٹ پہلے ہی پڑے تھے، سب کچھ ٹرے میں ڈال کر میں گیسٹ روم میں آئی۔ جب میں گیسٹ روم میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ مہمان کوئی اور نہیں بلکہ وہی خواجہ سرا تھا جو شادی سے پہلے مجھ سے پیسے مانگنے آتا تھا اور 2 بار گھر تک بھی آ گیا تھا۔ خواجہ سرا کے ہاتھ میں میری بچی ثانیہ تھی۔ میں نے سارم سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سارم کہنے لگا کہ یہ سلیم میرا دوست ہے، ثانیہ کے کان میں آذان دے گا۔ سارم کی بات سن کر میں چیخ اٹھی اور کہا کہ یہ ایک خواجہ سرا ہے، کیا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا اس کے حلیے سے؟ یہ ناپاک انسان ہے۔ اس خواجہ سرا نے زنانہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ سارم نے میری کوئی بات نہ سنی اور میرے منع کرنے کے باوجود اس خواجہ سرا سلیم نے اپنی زنانہ اور مردانہ آواز میں میری بچی کے کان میں آذان دے دی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ سارم نے میرے سامنے ایک سیاہ رنگ کی تھیلی خواجہ سرا کو دے دی اور بولے کہ یہ تمہارا انعام ہے۔ یہ کہہ کر وہ ثانیہ کو لے کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ میں اس خواجہ سرا سلیم کے پاس آئی اور غصے میں اسے کہا کہ تم کیوں آئے ہو دوبارہ یہاں؟ تم جیسے ناپاک انسان کا سایہ بھی میں اپنے بچے پر برداشت نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر وہ بولا کہ بہت جلد تمہیں سب پتہ چل جائے گا، میں ناپاک انسان ہوں یا ایک اچھا انسان۔ 15 سال انتظار کرو بس۔ اس نے بات پوری کی تو میں کمرے سے باہر چلے گی کیونکہ سارم اندر آ چکا تھا، وہ خواجہ سرا مجھے پہچان چکا تھا۔ خیر میں نے سارم سے بہت برہمی کا اظہار کیا لیکن انہوں نے اپنے پیار سے مجھے منا ہی لیا اور پھر ساری ناراضگی ختم ہو گئی۔ 2 ماہ بعد میں گھر سے باہر شاپنگ کے لیے نکل گئی کیونکہ گھر رہ کر میں تھک گئی تھی۔ سب گھر والے بھی واپس آ چکے تھے، سارم آفس گئے ہوئے تھے۔ جب میں خریداری کر کے واپس آ رہی تھی تو مجھے رستے میں خواجہ سرا سلیم نظر آیا۔ وہ میرے قریب آیا تو جانے کیوں خود ہی میں نے اسے پیسے پرس سے نکال کر دے دیے۔ اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو مینا، یہ سب میری بد دعا کی وجہ سے ہوا ہے۔ 15 سال بعد اگر میں زندہ رہا تو تمہیں ساری حقیقت بتاؤں گا۔ وہ روتے ہوئے بولا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں ہکا بکا اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کی باتوں کو میں نے سنجیدہ نہیں لیا اور سوچنے لگی، عجیب سن کی دماغ ہے اس انسان کا۔ خیر میں اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ مجھے ثانیہ کی بہت یاد آ رہی تھی، اس کے بغیر میرا دل ہی نہیں لگتا تھا، اس لیے شاپنگ کر کے میں فوری گھر کی طرف چل پڑی تھی۔ 14 سال کس طرح گزرے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ میری عمر 37 سال ہو چکی تھی، ثانیہ 15 سال کی ہونے والی تھی۔ میری امی اللہ کے فضل و کرم سے زندہ تھی اور ان کی عمر 60 سال تھی۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ کچھ دنوں بعد جنوری میں ثانیہ کی سالگرہ تھی، اس نے 15 سال کا ہو جانا تھا۔ ثانیہ بھی بہت خوش تھی اور باقی سب بھی، لیکن سارم خوش نہیں تھے۔ میں نے انہیں کافی سالوں سے کسی اندیکھی اور انجانی سی پریشانی میں پایا تھا۔ انہوں نے کبھی مجھ سے اپنی پریشانی شیئر نہ کی۔ میرے ساس اس دونوں نندے اور ان کے شوہر سعودی عرب میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میں اور سارم اور امی یہیں رہا کرتے تھے۔ کیونکہ سارم کا کاروبار پاکستان میں تھا اس لیے ہمارا وہاں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سال میں 2 بار سب گھر والے ہم سے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ جب بھی ثانیہ کی سالگرہ ہوتی تو سب ضرور آتے، لیکن اس دفعہ ہم نے سالگرہ کے بعد سعودی عرب جانا تھا اور میرے ساس سسر اور نندوں کے پاس کچھ دن رہنا بھی تھا، پھر واپس آ جانا تھا۔ سالگرہ آئی تو ہم نے اس دن ثانیہ کے من پسند کھانے بنائے اور گھر کو سجایا۔ میں نے اسے تحفے میں بہت کچھ دیا۔ امی نے اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ وقت پر دوا نہیں لیتی تھی۔ میں نے سالگرہ کے بعد انہیں روکنا چاہا لیکن وہ نہ رکی اور کہنے لگیں کہ میرا اپنا گھر ہی دل لگتا ہے۔ خیر میں نے مزید اصرار نہ کیا تو وہ اپنے گھر چلی گئی۔ میں ان کو روک ہی نہ سکی۔ کاش میں ان کو وہاں تنہا نہ جانے دیتی، اگر ایسا ہوتا تو شاید ان کی جان بچ جاتی۔ اگلے دن میری امی کی دوست کا فون آیا کہ صبح میری ماں کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ موقع پر دم توڑ گئی۔ ڈاکٹر کو گھر بلایا گیا لیکن امی زندہ نہیں تھی۔ میں روتے ہوئے اپنی ماں کے گھر گئی اور انہیں چارپائی پر بے جان لیٹا پا کر مزید رو پڑی تھی۔ میری خالہ، ساس اور باقی کوئی بھی امی کے جنازے پر نہ آ سکا۔ کووڈ نے اچانک شدت پکڑ لی تھی اور فی الحال کہیں سفر کرنا اور دوسرے ملک آنا جانا ممنوع ہو گیا تھا۔
آج مجھے امی کے گھر دوسرا دن تھا، ان کی دوست میرے پاس ہی تھی۔ مجھے سارم گھر لے جانا چاہ رہے تھے لیکن میں نے انہیں گھر بھیج دیا اور کہا کہ میں رات کو آ جاؤں گی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ امی کی دوست نے مجھے چپ کروا دیا اور پھر کہنے لگیں کہ بیٹا، تمہاری امی نے مرنے سے پہلے مجھے کہا تھا کہ مینا سے کہنا کہ کالے صندوق میں اس کے لیے کوئی خط ہے، اس خط کو اکیلے میں پڑھے اور کسی کو اس بارے میں نہ بتائے۔ ان کی بات سن کے مجھے سب یاد آ گیا کہ شادی سے پہلے امی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میرے مرنے سے پہلے اس صندوق کو نہ کھولنا اور خط نہ پڑھنا۔ خیر اب وہ نہیں رہی تھی، اس لیے وہ خط پڑھنا ضروری تھا۔ اس میں ایسا کیا لکھا تھا جو امی نے مجھے خط پڑھنے کی مرنے سے پہلے کی نصیحت کر رکھی تھی؟ امی کی دوست کمرے سے باہر چلے گی اور میں نے چابی ڈھونڈ کر وہ صندوق کھولا اور وہ خط نکالا۔ وہ خط کافی صفحات پر مشتمل تھا، اس پر کالے رنگ کے بال پوائنٹ سے لکھا گیا تھا۔ الفاظ تھوڑے دھیمے پڑ چکے تھے، یوں لگ رہا تھا کہ یہ خط کافی سال پہلے لکھا گیا تھا۔ خیر میں نے پڑھنا شروع کیا۔ اس میں امی نے یہ بتایا تھا کہ ان کی شادی سے پہلے وہ بہت غیر سنجیدہ سی لڑکی تھی، وہ اپنے سے کم تر لوگوں کا مذاق اڑاتی تھی۔ انہوں نے یہ سب اپنی سہیلیوں سے سیکھا تھا جو بہت مغروری اور بدتمیز تھیں۔ ان کی صحبت میں رہ کر امی بھی بچپن میں ان جیسی ہی بن گئی تھی۔ امی معذور لوگوں کا بھی مذاق اڑاتی تھی۔ گاؤں میں کافی خواجہ سرا نظر آ جایا کرتے تھے، اس لیے جب بھی امی ان کو دیکھتی ان پر ہنس پڑتی اور ان سے پیسے چھین کر بھاگ جایا کرتی۔ جب امی 20 سال کی ہوئی تو ان کی شادی ہو گئی، لیکن شادی کے بعد بھی امی نے یہ عادت نہ چھوڑی۔ وہ خواجہ سرا کو جہاں بھی دیکھتی ان کی توہین شروع کر دیتی اور انہیں برا بھلا کہتی۔ ایک دن ایک خواجہ سرا کو ان کی باتوں سے بہت تکلیف ہوئی اور اس نے امی کو بددعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کرے کہ تیرے گھر میں بھی خواجہ سرا پیدا ہو تاکہ تو بھی ویسا درد محسوس کرے جیسا ہمیں تیری باتوں سے پہنچتا ہے۔ امی نے اس کی بددعا کو سنجیدہ تب لیا جب ان کے گھر واقعی پہلی اولاد خواجہ سرا پیدا ہوئی۔ جب امی ابو نے بچے کو دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ گاؤں والوں میں یہ رواج تھا کہ جس گھر میں خواجہ سرا پیدا ہوتا اس خاندان سے تعلق کو توڑ دیا کرتے تھے اور اس خاندان کے کسی فرد سے شادی کرنے کو بھی ممنوع قرار دے دیا کرتے۔ امی اور ابو ڈر گئے تھے کہ کہیں ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ ہو، اس لیے امی ابو نے ایک خواجہ سرا کو اپنا خواجہ سرا بیٹا سلیم دے دیا۔ ابو کو تو اس کی جدائی کا اتنا صدمہ تھا کہ وہ بیمار رہنے لگے۔ کبھی کبھی وہ خواجہ سراؤں کی حویلی جا کر سلیم سے مل آتے۔ امی نے اپنی غلطیوں کی سب خواجہ سراؤں سے معافی مانگی، سب نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ یوں اگلی مرتبہ امی کے ہاں میں پیدا ہوئی۔ امی ابو بہت خوش تھے، لیکن چونکہ ابو بیمار تھے اس لیے وہ وفات پا گئے تھے۔ میری وجہ سے امی نے سلیم بھائی سے ملاقات کرنا کم کر دی اور پھر آہستہ آہستہ بند کر دی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گاؤں والوں کو کسی قسم کا بھی شک پڑتا۔ ابھی میں بھی کواری تھی، اگر گاؤں والوں کو کسی بات کی بھنک بھی پڑ جاتی تو میں ساری عمر کواری رہ جاتی۔ اس حقیقت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ امی ابو نے سب سے جھوٹ بول دیا تھا کہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا۔ ایک اور خط تھا جس میں لکھا تھا کہ سلیم جانتا تھا کہ اس کی کوئی بہن ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ تم اس کی بہن ہو۔ اس دن وہ جب غلطی سے گھر آ گیا تو میرا اس سے سامنا ہوا اور میں نے اسے سب سمجھا دیا اور پھر وہ چلا گیا اور کبھی واپس نہیں آیا۔ امی کا خط پڑھ کر میری آنکھیں آنسوں سے تر ہو گئی۔ اور بھی بہت کچھ خط میں لکھا تھا۔ ہمیں کسی کی توہین کبھی نہیں کرنی چاہیے، یہ گناہ میں شامل ہے۔ امی نے جو کیا ان کو اس کی سزا ملی۔ یہ ان کا بچہ سلیم بھی خواجہ سرا پیدا ہوا اور ان سے دور ہو گیا۔ اچانک مجھے سلیم سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سلیم سے ملوں گی اور اس سے معافی مانگوں گی، کیونکہ میں نے بہت پہلے اس کا دل دکھایا تھا۔ ویسے یہ بہت اچھا ہوا تھا کہ سارم کا وہ دوست تھا۔ میں جانتی تھی کہ سارم بھی اس حقیقت کو نہیں جانتے ہوں گے جو حقیقت مجھے آج پتہ چلی تھی۔ رات ہونے والی تھی، میں گھر کو چل پڑی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایک اور اذیت میرے مقدر میں ہے۔ جب میں گھر آئی تو دیکھا وہاں ایک عورت تھی، وہ میری ہم عمر تھی۔ ثانیہ کی طرف میں نے دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے سارم سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ وہ عورت بولی کہ میں ثانیہ کی سگی ماں ہوں اور اسے لینے آئی ہوں۔ سارم اور سلیم سے میرا یہی معاہدہ ہوا تھا کہ میری بچی کو یہ 15 سال اپنے پاس رکھیں گے اور پھر میں اسے واپس لے جاؤں گی۔ اس عورت کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس دوران وہاں سلیم بھائی بھی آ گئے۔ بے شک وہ خواجہ سرا تھے، لیکن وہ تھے تو میرے بھائی ہی۔ ثانیہ اس عورت کے ساتھ جانے کو راضی نہیں تھی، وہ رو رہی تھی، لیکن وہ عورت زبردستی اسے لے گئی۔ میں مزاحمت کرتی رہ گئی، لیکن اس نے میری پکار نہ سنی۔ سارم اور سلیم نے بھی اس عورت کو نہ روکا۔ میری حالت خراب ہونے لگی۔ میں نے غصے میں سارم سے پوچھا یہ سب کیا تھا؟ وہ عورت کون تھی اور اپنے آپ کو وہ ثانیہ کی سگی ماں کیوں کہہ رہی تھی؟ میرا سوال سن کر سارم نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور سچ سناتے ہوئے کہا کہ کچھ سال پہلے تم نے ایک لڑکی یا ایک لڑکے کو نہیں بلکہ ایک خواجہ سرا کو جنم دیا تھا۔ وہ پیدا ہونے کے بعد ہی مر گیا تھا۔ مزید ڈاکٹر نے کہا کہ تم دوبارہ کبھی ماں نہیں بن پاؤ گی۔ تم اس دن اسپتال میں بے ہوش پڑی تھی، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ میں روتا ہوا اسپتال سے باہر آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا کہ اب کیا ہوگا۔
اگر گھر والوں کو حقیقت پتہ چلتی تو وہ فوری کہتے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ اگر تمہیں بھی سچ پتہ چلتا تو تم بھی ٹوٹ جاتی۔ میں تم سے بہت پیار کرتا تھا اور تمہیں نہ طلاق دے سکتا تھا اور نہ چھوڑ سکتا تھا۔ یوں اس رات سلیم وہاں آ گیا۔ یہ جانتا تھا کہ میں کون ہوں۔ اس نے مجھے اپنی ساری حقیقت بتائی اور ہم دونوں نے مل کر یہ پلان بنایا کہ جس سے میرا اور تمہارا رشتہ کبھی نہ ٹوٹے اور تمہیں اور گھر والوں کو اولاد کی خوشی مل جائے۔ اس عورت نے کہا کہ وہ 15 سال بعد بچی واپس لے جائے گی اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اپنے شوہر کی اور بھائی کی بات سن کے میں دنگ رہ گئی۔ مجھے یاد آیا میں نے بھی تو خواجہ سراؤں کی توہین کی تھی، جس وجہ سے بھائی نے مجھے بد دعا دی تھی۔ بھائی مجھ سے معافی مانگنے لگے اور بولے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم میری سگی بہن ہو تو میں تمہیں کبھی بد دعا نہ دیتا۔ خیر میں نے بھائی کو معاف کر دیا تھا۔ میں نے سبق سیکھا تھا کہ ہمیں کبھی کسی کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ سب مخلوقات کو اللہ نے بنایا ہے اور ہمیں اس کی مخلوق کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ میں نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے میری توبہ کو قبول کر لیا اور کچھ ہی دن بعد ثانیہ میرے پاس واپس آ گئی، کیونکہ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ میرا شوہر مجھے اسے رکھنے کی اجازت نہیں دے رہا کیونکہ اسے بیٹیاں نہیں پسند۔ اس وجہ سے اس کی پیدائش کے بعد میں نے اسے تمہارے شوہر اور بھائی کے حوالے کر دیا تھا کیونکہ میرا شوہر بس بیٹے چاہتا ہے۔ اس عورت کا میں نے بہت شکریہ ادا کیا اور اللہ کا بھی، کیونکہ میں ثانیہ کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اب ہم سب اور بھائی بھی ساتھ میں رہا کرتے تھے اور خوش تھے۔ ہمیں اب گاؤں والوں کا کوئی خوف نہیں رہا تھا کیونکہ ہم لاہور شہر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔